مسیح کے بابرکت جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کے اس مقدس موقع کے لیے جو خداوند ہمیں بار بار فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس کے دکھوں میں اس کے ساتھ شریک ہونے والے بنیں۔ آج وہ دن ہے جس دن ہمارے زندہ خداوند کو صلیب دی گئی تھی۔ آج ہم اس دن کو یاد کریں گے، اس دکھ کو یاد کریں گے جو ہمارے یسوع نے ہمارے لیے سہا تھا۔ ہمارے گناہوں کی خاطر خداوند نے اپنے آپ کو قربان کیا، اس کو ٹٹوں میں اڑایا گیا، اس پر کوڑے مارے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا۔ میرے عزیزو، وہ کیسا خوفناک وقت تھا، یا کیسا تھا وہ وقت کہ جو ہمارے خدا نے اس کو برداشت کیا۔ ہم اپنی تکلیفوں کو آج بھول جائیں اور اپنے خداوند کے دکھ کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ہمارا خدا آج ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اپنے خداوند سے مانگیں اور وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے۔ اسی کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے آج کے دن کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں دیا۔ ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو ابھی اس وقت جو واچ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو نہیں پہنچے، خداوند ان کو بھی برکت دے، تاکہ خداوند ان کے دل میں وہ رحم جو ڈالا ہوا ہے، خدا نے جو دیا ہے، ہم ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو آؤ ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی حضوری میں اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے فیملیز کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے ہم خدا سے مانگیں اور وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی جلالی باپ، اے خداوند زمین اور آسمان کے مالک اور خالق، تیرا شکر ہو۔ زندہ آسمانی خداوند، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ دن ہماری زندگی میں دیا۔ اے خداوند، ہم اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خدا باپ، اے خداوند جو اس وقت اس گھڑی، اے خداوند جو تو یہاں پر موجود ہے، تو نے کہا ہے جو میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ اے خداوند، اے خدا باپ، جو آج کا اے خداوند یہ اے خداوند جو میسج اے خداوند جو تیرے اے خداوند بیٹے اور بیٹیاں دینے والے ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہونا شروع سے لے کر آخر تک، اے خداوند تو ہماری رہنمائی اور مدد کرنا، خداوند ہر ایک کو گلے کو چھو لینا، تاکہ خداوند کوئی بھی اے خداوند خدا آوازوں کو دبا نہ سکے۔ اے خداوند آج تیرا زندہ کلام ہی اے خداوند ہمارے لیے راہ اور روشنی اور فتح کا اے خداوند خدا کلام ہے۔ ہلیلویا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہے خداوند۔ اے خدا باپ، تو ہمارے ہر ایک مشکلات میں اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو نے اپنا خداوند اپنا اکلوتا بیٹا پیارا یسوع مسیح ہمارے لیے اے خداوند خدا تو نے بخش دیا۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، اس کے مار خانے سے ہم نے فتح پائی ہے اے خداوند۔ اے خدا باپ یسوع مسیح باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، تیرے اے خداوند تیرے بیٹے اے خداوند خدا اس کے خون بہا جانے سے اے خداوند ہم نے شفا اور فتح پائی ہے یسوع مسیح باپ۔ ہم اس کا آج کا دن اے خداوند خدا بڑے اطمینان سے اور خوشی سے اے خداوند خدا منانے والے بن گئے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہو باقی کے حصے کے لیے اے خداوند، جو ہم اے خداوند آگے جو اس کو ہم لیڈ کر رہے ہیں اے خداوند، تو لیڈ کرنے میں بھی ہماری مدد اور حفاظت کرنا۔ ہر ایک اے خداوند خدا ہر ایک جگہ پر اے خداوند آج تیرا نام یسوع مسیح باپ، آج تیرے
ہی خون کا فدیہ جو تو نے ہمارے لیے دیا، آج اے خداوند جو تو نے اے خداوند پچھلی رات اے خداوند جو تو نے اے خدا باپ جو ہمارے ساتھ اے خداوند جو تو نے شاگردوں کے ساتھ اے خداوند مل کر جو کھانا کھایا، ہم اس کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اے خداوند یہ جو اے خداوند جو گڈ فرائیڈے ہم اے خداوند یہ دکھ کا جو دن ہے، آج ہم اس کو اے خداوند تیری ہی یاد میں، تیری ہی اے خداوند خدا شکر گزاری میں نکالنے والے بن گیا خداوند۔ ہر طرح کی اے خداوند خدا تیری شکر گزاری آج کرتے ہیں اے خداوند۔ آج کے دن اے خداوند تو نے اے خداوند ہمارے لیے اپنی سلیب اے خداوند خدا سلیب اٹھائی، اور اے خداوند تو نے کانٹوں کا تاج پہنا، تجھے اے خداوند سرکہ پلایا گیا اے خداوند، تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں اے خداوند کیل ٹھوکے گئی اے خداوند، اور تیرے ہی اے خدا باپ تیری باڈی پر اے خداوند جو اے خداوند جو خداوند جو چھانٹے لگائے گئے اے خداوند جو ہینڈر لگائے گئے خدا باپ اے خداوند، ہم سبھی کے لیے اس دکھ کے لیے اے خداوند یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کو اے خداوند خدا آج روح کو اے خداوند تو چھو لینا، آج تو اپنا پاک روح کا مسا، پاک روح کی برکت یہاں پر اے خداوند تو ٹرائی رکھنا، ہر ایک کو چھو لینا اور برکت دینا۔ مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ سو میرے عزیزو، آج ہم ان صلیبی کلمات کے بارے میں سیکھیں گے جو ہمارے خداوند نے صلیب پر کیے تھے، جو دکھ اس نے سہے تھے، اس کے دکھوں کو آج ہم ان کلموں کے وسیلہ سے دیکھیں گے کہ ہمارے خدا نے کیا کیا دکھ برداشت کیے اور کیا کیا اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا۔ سو آج کا پہلا کلمہ میں آپ کے سامنے اپنے لفظوں میں بیان کروں گی، اور ہمارے لیے پہلا کلمہ ہے معافی کا کلمہ۔ معافی کا کلمہ وہ ہے کہ جو ہمارے یسوع نے اپنے لوگوں کے لیے کہا، اور ان لوگوں کے لیے خداوند نے معافی مانگی کہ جو لوگ خدا کے ساتھ بہت بددیانتی کے ساتھ پیش آئے تھے، جو خداوند کے بارے میں نہیں جانتے تھے یا یسوع کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ ہمارے یسوع کیا کیا معجزات کرتا تھا، لیکن وہ کوئی اسے جادوگر کہہ کے بلاتا تھا، کوئی اس کے بارے میں کچھ الفاظ بولتا تھا اور کوئی کچھ الفاظ بولتا تھا، لیکن ہمارا یسوع ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا، ہماری رہائی کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ سو میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیں لوکا 23 باب اس کی 34 آیت۔ کلام حق میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کن کو کہہ رہے ہیں؟ خداوند اپنے باپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتے؟ یہ خداوند ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو خداوند پر بہت سا تشدد کر رہے تھے، جو خداوند کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، جو خداوند کو مختلف تکلیفوں کے ساتھ وہ مختلف تکلیفیں ان کو دے رہے تھے، لیکن ہمارا خدا اتنا عظیم ہے کہ وہ پھر بھی اپنے باپ سے ان کے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، اپنا بیش بہا لہو جو اس نے ہماری خاطر بہا دیا، اس لہو کے لیے آج ہم اپنے خداوند کا شکریہ ادا کریں، جس نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا اور ہمیں لاتعداد برکتوں سے بھر دیا، اور آج ہم انہی برکتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ میرے باپ تو مجھے بھی معاف کر، تاکہ میں تجھ سے تیرے خلاف گناہ کرنے والا نہ بنوں۔ ہمارے گناہ کتنے بھی قرمزی ہوں، ہمارا خدا انہیں برف کی مانند سفید کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔
آج ہم اپنے آپ کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے جائیں، تاکہ ہمارا خدا، ہمارا یسوع آج ہمیں معاف کرے۔ اور جنہوں نے خدا کے یسوع کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو ٹھٹوں میں اڑایا گیا۔ آج ہم کیوں یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، ہم بار بار، ہم ہر لمحہ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا باپ ہے جو ہمیں بار بار معاف کرتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے جائیں، جس طرح ہمارے خداوند نے، ہمارے یسوع مسیح نے معافی کی، التماس کی اپنے باپ سے، اسی طرح ہم بھی آج اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تو اپنے خداوند سے معافی مانگے، تاکہ ہمارا یسوع ہمارے خدا سے ہمارے لیے معافی کی التجا کرے، تاکہ ہم بھی بخشے جائیں۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور یہ دعا ہم ملاپ احسان کے ساتھ مل کے کریں گے۔ اپنے گھرانے کے لیے دعا مانگتے ہیں، میرے گھرانے میں جتنے بھی ڈانٹنا ضرور ہے، یسوع کا نام میں جاتے رہے۔ باپ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یہ کے لیے دعا مانگتے ہیں، کرتے ہیں خدا میں یسوع سے صحیح دعا مانگتے ہیں، پالے۔ میں دوسرا کلمہ پڑھوں گا۔ دوسرا کلمہ نجات کا، بائبل مقدس میں سے نکال لیں، لوکا 23 باب اور اس کی 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ تو ہم اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس سے ہم دعا مانگیں کہ ہم بھی فردوس میں جائیں اس کے ساتھ، اور ہم اپنے خداوند کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اور وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہمارا زندہ آسمانی جلالی باپ ہے، تاکہ خداوند ہمیں بھی فردوس میں اپنے دائنی طرف بٹھائے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی جلالی باپ، اے خداوند، لشکروں کے خداوند، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اے خداوند جو بیٹے نے آج تیرے اس کلمے کو پڑھا اور ہم اس کے اوپر غور کریں ساری کلیسیا، اے خداوند جو اے خداوند یہ جو دوسرا کلمہ ہم نے سنا، اس پر ہم برکت پائیں۔ مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے کلمات میں تیسرے کلمے کو بھی ہم سنیں گے۔ کمیلا، اس کو میں یہاں پر بلاتا ہوں کہ وہ بیٹی اپنا کلمہ یہاں پر آپ سب کے سامنے مسیح کی بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میں آپ کے سامنے تیسرا کلمہ پیش کروں گی۔ آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیں یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 25 آیت سے۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کو پاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہاں پہ یسوع کیا اپنی ماں کو کہتے ہیں؟ اس شاگرد کے بارے میں جس سے یسوع بہت محبت رکھتے تھے، اور اپنی ظاہری سی بات ہے وہ ماں تھی اور اپنے بیٹے کو اس طرح تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن یسوع اپنے اس شاگرد کے بارے میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ جن سے وہ بہت محبت رکھتے تھے، اور اپنی ماں سے وہ کہتے ہیں کہ اے عورت
یہ تیرا بیٹا ہے، اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے۔ تو خداوند آج آپ سب کو برکت دے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ان 3 کلموں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک میرے آسمانی باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں ان تمام کلمات کے لیے میرے خداوند، جو آپ نے اپنی صلیب پر کہے تھے، جو بیان کیے تھے میرے خداوند۔ ہمارا دل آپ کی شکر گزاری سے بھر چکا ہے میرے خداوند۔ آپ انہیں کثرت کی برکت دینا میرے خدا، جو آپ کے کلام کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں میرے خداوند، اور جس کے وسیلہ سے ہم سیکھ رہے ہیں میرے خدا کہ جو دکھ آپ نے صلیب پر سہے ہیں میرے خدا، آپ ہم سب کو بڑی برکت دیں اور کثرت کی برکت دیں میرے خداوند۔ آپ ہماری دعا کو سنیں اور قبول کریں، یہ سب کچھ مانگتے خداوند کے مقدس جلالی میٹھے پرفضل نام میں، آمین۔ ہم اب چوتھے کلمے کی طرف جا رہے ہیں، اور چوتھے کلمے کی تشریح کے لیے ہم بیٹی کرن کو بلائیں گے اور وہ چوتھے کلمے کو ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جو خداوند کے ان 7 صلیبی کلمات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو چوتھا کلمہ جو کہ احساس تنہائی کا کلمہ ہے، اور آئے میرے ساتھ نکالے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 27 باب اور اس کی 45 سے 46ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے جو یہ احساس تنہائی کا کلمہ ہے۔ یہاں پہ یسوع کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کو احساس ہوا کہ اس کے باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے 3 کلمات پڑھے ہیں اور سنے ہیں، ان میں یسوع مسیح ہمیں معاف کر رہے ہیں، ہمیں نجات دلا رہے ہیں، اپنی محبت دکھا رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح نے محبت یا ہماری انسانیت کے لیے وہ کلمے بیان کیے 3، اور یہ کلمہ یسوع مسیح کی ذات الہی کا کلمہ ہے، جو چوتھا کلمہ احساس تنہائی کا۔ یسوع کو یہاں پہ احساس ہوا کہ سبھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، اس سے یہ بھی احساس ہوا کہ باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یسوع نے کہا، بڑی آواز سے چلا کر کہا، کیونکہ 3 جو کلمات تھے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو احساس ہوا، اور یسوع نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم نے جو 3 کلمات سنے ہیں ان میں خداوند یسوع مسیح خدا کو باپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یسوع مسیح نے اے خداوند کیوں کہا، کیونکہ اس کو یہی تھا کہ شاید باپ نے بھی مجھ کو چھوڑ دیا، اور اس لیے اس نے کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو 9 بجے سے لے کر 9 بجے کے قریب 12 بجے تک یسوع مسیح صلیب دی گئی تھی یسوع مسیح کو، اور یسوع مسیح 12 بجے تک صلیب پہ رہے، اور یہ 3 کلمات یسوع مسیح نے 9 سے 12 بجے تک بیان کیے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بجے ایسا ہوا کہ جب 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک سورج کی روشنی بہت تیز تھی، لیکن جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو یہ کیسا خوفناک واقعہ ہوتا ہے کہ دن کو تاریکی ہو گئی، رات ہو گئی، سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا اور اندھیرا ہو گیا، کیونکہ سورج بھی یسوع کے اس درد کو، اس تکلیف کو دیکھ نہ سکا، اور سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا اور اندھیرا ہو گیا، جیسے کہ اب دن ہے اور وہ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک اندھیرا چھا گیا۔ اور یسوع مسیح نے یہ جو 4 کلمات، یہ جو چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں کلمات ہے، یہ یسوع مسیح نے بیان
किए। और यीशु मसीह तो बेगुनाहगार इस दुनिया में आया था, लेकिन उसको सलीब क्यों दी गई? उसको हमारे गुनाहों की वजह से सलीब दी गई। वो बेगुनाहगार था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर चढ़ गए। आमीन। ताकि हम निजात पाएं। आज अगर हम इस दुख को देखते हैं तो हमें इनको अपने अंदर फील करना चाहिए। जो यीशु मसीह को एहसास हुआ, ये जो कलमा है, जैसे हमने पहला कलमा माफ़ी, दूसरा निजात का, तीसरा मोहब्बत का, इसी तरह ये चौथा कलमा एहसास तन्हाई का कलमा है। वो 3 कलमात हमारे लिए हैं, लेकिन ये जो चौथा कलमात से शुरू होता है, ये कलमात यीशु मसीह की ज़ाते इलाही के है। यहाँ पे वो बयान करता है जो उसने सलीब पर दुख सहा। इन तीनों कलमात में यीशु खामोश रहे, लेकिन चौथे कलमात के अंदर लिखा है कि उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह की ज़ाती इलाही का कलमात है। और आज हमें गौर करना चाहिए और खुदावन से ये मदद मांगे कि खुदावन मेरी मदद करके मैं तेरे इन जो तेरे मुकाशफात हैं मैं इनको समझ सकूं, इन कलमों को समझ सकूं। इनको सिर्फ सुनना ही नहीं या हमने बयान नहीं करना, हमने इसको अपने अंदर फील भी करना है। एक रस्मी तौर पे ये नहीं कि हमने कलमा सुनाना है या उसकी तशरीह करनी है, सबसे पहले इसको अपने अंदर भी फील करें। जब मैंने इस कलमे की स्टडी कर रही थी तो मैंने खुद अपने अंदर फील किया कि एक इंसान जब अपने आप को फील करता है एक दुख में या तकलीफ में है, तो वो फील करता है कि उसके सब दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, उसके जितने भी दोस्त हैं या अजीज़ों का उसे छोड़ जाते हैं, तो हमें कितना दुख होता है कि हमारी तकलीफ में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। तो यीशु ने यहाँ पे बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर खुदावंद से कहा, उसने बाप नहीं कहा, उसने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह के दुख भरे लम्हात जो उसने सलीब पे बयान किए। आज हमें इन बातों पे गौर करनी चाहिए, दिल से गौर करनी चाहिए। हमें सिर्फ रस्मी तौर पे इनको नहीं मानना, हमें इसको अपने दिल से गौर करनी चाहिए ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। अगर हम देखते हैं अंधेरे के बारे में तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं आपको कुछ आयतें बता देती हूँ जो कि आप बाद में पढ़ सकते हैं। यशवा 10 बाब की 13वीं आयत है और इसी तरह दूसरा सलातीन उसका 20 बाब और 11वीं आयत, इसी तरह खुरूज 10 बाब उसकी 12 आयत। और इसी तरह हम देखते हैं कि लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 25वीं आयत में, और सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच में से फट गया। ये लूका की अंजील उसका 23 बाब और इसको आप ज़रूर देखिएगा। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद के बहुत मुकाशफात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और ये सिर्फ रूह ही हमें समझा सकता है, हम खुद नहीं समझ सकते। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे रहे हैं। अब हम 5वें कलमे के लिए खुदा के खादिम को दावत देंगे कि वो आएंगे और 5वां कलमा आपके सामने बयान करेंगे। और पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे कसरत से। जिस तरह हमने ये 4 कलमात सुने, हमने कसरत से हमने बरकत पाई, कसरत से हमने हर एक वो मोहब्बत, वो प्यार भरा जो अभी बेटी बता रही थी कि खुदावंद ने जो हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। खुदावंद ने हमारे लिए वो एक अपना एक लौथा बेटा यीशु ने हमें दे दिया। सो हम आज का जो कलमा है मैं प्यासा हूँ, 5वां कलमा जो जिस पर टॉपिक है ये जो मैं प्यासा हूँ मेरे मसीह में। मेरे प्यारे अजीज़ों, ये जो मैसेज है ये खुदा ने तब बोला जब खुदा ने अपना नविश्ता क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। आए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19 और उसकी 19 बाब और उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम सब के लिए। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हुआ, तो क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ा और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
مسیح خدا کو پکڑے 18 گھنٹے گزر چکے تھے. کتنے گھنٹے گزر چکے تھے مسیح کو پکڑے ہوئے؟ یسوع کو 18 گھنٹے گزر چکے تھے. جو پچھلی رات، جو گزشتہ رات تھی، جمعرات کی شام کو یسوع مسیح جب بالا خانہ میں تھے، انہوں نے شاگردوں کے ساتھ مسا کھائی، اور غالباً وہی کھانا جو خداوند یسوع نے کھایا، اور اس کے دوران ہی میں جو یسوع مسیح نے جو پانی پیا تھا، یہ وہی پانی پیا ہوا تھا. اور اس کے بعد جب وہ پانی تب مانگا جب خدا نے ان سے اپنے وہ گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے. وہاں سے رومی سپاہیوں نے انہیں آ کر گرفتار کر لیا، اور وہ اسے پکڑ کر اس کو سردار کاہن کے پاس لے کر گئے. سردار کاہن نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی. وہ پہلے ہی اس کے مخالف تھے. کون تھے مخالف؟ سردار کاہن جو تھے اس کے مخالف تھے. کس کے مخالف تھے؟ یسوع کے مخالف تھے. وہاں سے وہ اس کو صدر عدالت میں لے گئے. صدر عدالت کے بعد یسوع کو کس کے پاس بھیجا گیا؟ پلاطوس کے پاس پیش کیا گیا. اور اس کے بعد ہیرودیس کے سامنے، اس کے بعد سردار کاہنوں نے گفتگو کرنے کے بعد، کیا گفتگو جب ہم میٹنگ کرتے ہیں نا، آپس میں جو کوئی میٹنگ کرتے ہیں، یہ اب ہم تو اس میں آگے نا، یہ وہ گزرا ہوا زمانہ تھا. اس میں وہ کیا کہتے تھے آپس میں وہ گفتگو کرنے کے بعد پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں پر یسوع مسیح کو صلیب دینے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے بعد یسوع مسیح کو کہاں پر لایا گیا؟ گلگتا میں لایا گیا. یسوع کو پانی پیے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کا وقت تھا. اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیا لگے ہوئے تھے؟ کیل تھے. اور گزشتہ رات اس کو کوڑے مارے گئے. جو کون سی گزشتہ رات تھی؟ جمعرات. گزشتہ رات جب اس کو کوڑے لگائے گئے، مارے گئے، سر پر کنڈوں کا تاج مارا گیا، اس کے سر پر رکھا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا. پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا. کیا کیا؟ ذلیل کیا. ٹھٹھوں میں اس کا مذاق اڑایا گیا، منہ پر تھوکا گیا. اسی طرح ہم آگے جاتے ہوئے اپنے یسایہ 52 باب اس کو بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے. اور اس کا یسایہ پورا چیپٹر جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں یہ پورا نوشتہ جو ہے نا، پورا آپ کے سامنے یہ انتہائی ذلت سے گزرا ہے کہ وہ وقت تھا جب خداوند نے کہا کہ تمام باتیں کیا ہوئی؟ پوری ہوئی. تو یہ باتیں وہ تبھی ہی پوری ہوئی تھی جب خدا نے کہا تھا کہ یہ نوشتہ کیا ہوا؟ اب پورا ہوا. چونکہ خون جسم میں سے تقریباً نکل چکا تھا. جب خدا نے کہا نا میں پیاسا ہوں، پیاس تبھی بندے کو لگتی. اکثر ہم گرمیوں میں باہر نکلتے تو ہمیں پیاس لگ جاتی ہے. اسی طرح خدا کو جب سلیب دی گئی تھی، وہ سلیب کے اوپر تھا، تو اس نے پانی کیسے مانگا؟ لاسٹ میں وہ بھی مانگا تھا جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں. یسوع مسیح کو جسم میں پانی کی کمی ہو چکی تھی. خداوند مسیح تقریباً آخری سانس لے رہے تھے. انہیں بہت شدت کی پیاس تھی. کلام مقدس کے مطابق وہ نوشتوں کو پورا کرنے آئے تھے. خداوند یسوع نوشتے سے واقف تھا کہ میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے کیا پلایا؟ سرکہ پلایا. یہ آپ نکالیں زبور کی کتاب، اس کا 69 چیپٹر ہے، 21 ورس ہے. اس میں لکھا کہ میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے سرکہ پلایا. پھر اسی طرح لوکا 24 باب اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کی تھی جب تمہارے ساتھ تھا.
ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحافیوں اور زبوروں میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوئی۔ خداوند یسوع نے تمام نوشتوں سے واقف تھا، اور وہ تمام نوشتوں کو جو ان سے متعلق تھے، جو ساری کی ساری باتیں جو نبیوں نے خداوند یسوع سے کہیں، وہ ساری ان کی زمینی زندگی میں کیا ہوئی؟ پوری ہوئی۔ یہ ساری باتیں خدا نے پہلے ہی کہہ دی ہوئی تھی جو وہ پوری ہوئی۔ خداوند یسوع نوشتوں کی قدر کرتے تھے۔ اسی طرح یوحنا 19 باب اور اس کی 29 آیت نکالیں۔ پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفا کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ یہ زوفا کی شاخ، زوفا ایک درخت ہے جس کی یہ ٹہنی ہے، جس کو ہم وہ اردو میں کہتے ہیں کہ شاخ، اور پنجابی میں اس کو ٹہنی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم متی 27 باب اور اس کی 34 آیت کو نکالیں تو پتہ وہاں پر ہمیں چل رہا ہے کہ خدا کو، یسوع مسیح کو پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس سے چکھ کر پینا چاہا۔ یہ ایک پت ملی، ایک کڑوی اور زہریلی کیا ہے؟ جڑی بوٹی ہے۔ یہ جڑی بوٹی وہ ہے جو یسوع کو دی گئی تھی۔ اسی طرح مرکز 15 باب اور اس کی 23 آیت نکالیں، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی۔ یہ مر ملی ایک گوند کی مانند ہے جو جسم کو کیا کر دیتی ہے؟ سن کر دیتی ہے۔ سن جیسے وہ ہوتا ہے نا، جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو وہ چوٹ برداشت نہیں کر سکتا، جب اس کو اسٹریچر کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اس کو اسٹچ کرتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتا، یہ اس کو پھر انجیکشن دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے خداوند یسوع کو جب سلیب دی، جب اس کو کیل ٹھوکے گئے، اس کو جب یہ کڑوا ایک پت ملی جو میں تھی اسے وہ پلانے کو دی، پھر اس کو یہ جو درد کم کرنے کے لیے یہ جو اس کو گوند کا جو ہے تھا جو پانی، اس کو مر ملا جو اس کو پلایا گیا جسم کو، جا کے اس کی جو درد کو وہ کم کیا جائے، تاکہ جو اس کو کیل ٹھوکے اس میں وہ درد نہ اس کو محسوس ہو کہ یہ مجھے کیل ٹھوک رہے ہیں۔ تو اس کو یہی سب یسوع کو اس لیے دیا جا رہا تھا کہ سب کیا کریں؟ درد کو کم کرنے کے لیے دیے جا رہے تھے۔ اس وقت جب باغیوں کو سلیب دیا جاتا تھا، اس سے پہلے یہ سب ہدایات دی جاتی تھی تاکہ سلیب کی تکلیف میں کیا ہو؟ کمی ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے، عزیزو، ہمارے پیارے خداوند یسوع نے ہمارے لیے اپنے آپ کو ان تمام دکھوں اور اذیتوں میں دیا، اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے دے دیا تاکہ ہم بچ جائیں، ہمیں موت، شیطانی کی قید سے، پرانی فطرتوں سے، گناہوں سے، گناہ آلودہ فطرتوں سے، بدی سے چھڑائے، تاکہ ہم ہمیشہ کی کیا پائیں؟ زندگی پائیں، رہائی پائیں، آزاد ہوں۔ اس سے ہمارا میل ملاپ پھر سے باپ آسمانی سے کر دیا ہے۔ آئے ہم اپنے آسمانی باپ کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو دینے تک کا درہیز نہ کیا۔ اسی طرح ہم مکاشفہ 7 باب اور اس کی 15 آیت میں بھی آپ دیکھیں، اسی میں بھی پورا اسی طرح یہ نوشتہ خدا نے دیا ہوا ہے۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ان 5 کلموں کے لیے ہم دعا کریں۔ ہلیلویہ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہے خدا باپ۔ جس طرح ہم اے خداوند جو 5 کلمے ہم نے سنے، اس سے ہم نے برکت پائی اے خداوند، اسی طرح اے خدا باپ جو باقی کا حصہ ہے خداوند، جو کلمات ہے، دعا ہے خداوند، اس میں بھی ہمارے اے خداوند تو ساتھ ہونا، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہونا جو واچ کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر کلیسیا موجود ہے، تو سبھی کو آج کے دن اے خداوند تو برکت دینا۔ مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے پر خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ اب ہم 6 کلمے کے لیے بھائی عرفان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں گے
اور چھٹا کلمہ ہمارے ساتھ تلاوت کریں گے۔ سب کو سلام۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، یوحنا 19 باب اور اس کی 30 آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ 7ویں کلمے کی تلاوت کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 44 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، آج ہم ان 7 کلمات ہمیں یہ ظاہر کراتے ہیں کہ ہمارے خداوند کے دکھوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے، ہمارے یسوع نے ہماری خاطر کیا کیا دکھ نہیں سہے۔ اکثر جب دکھوں کی انتہا ہو گئی تو تب ہمارے یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، اور سر چکا کر اس نے جان دے دی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ وقت کیسا تھا کہ تیسرے پہر کا وقت تھا، مطلب کہ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا، اور ساری ملک میں، ہر ایک ملک میں کیا ہوا؟ اندھیرا چھا گیا، اور سورج کی روشنی بھی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ پھٹ گیا۔ اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج ہم گھٹنوں کے بل ہو کر 1 سے 2 منٹ کے لیے اپنے خداوند کے دکھوں کو یاد کریں گے اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، تاکہ جو دکھ ہمارے خداوند نے صلیب پر سہے، وہی دکھ آج ہم اپنی زندگیوں میں یاد کر کے اپنے خداوند کے دکھوں میں یہ وقت گزار رہے ہیں۔ آپ سب صرف 1 منٹ کے لیے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور ہمارا خدا آج ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ آمین۔ سو آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام دکھوں کے لیے، ان تمام تکلیفوں کو۔ جب ہم اپنے آپ پر سوچتے ہیں تو ہماری سوچنے میں بھی ہمیں وہ تکلیف نظر آنی چاہیے کہ جو ہمارے خدا نے ہماری خاطر اپنے آپ پر سہ لی تھی۔ وہ ہمارا خداوند ہی تھا جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا تھا، اور سو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خداوند آج ساری میٹنگ کے سارے کلمات کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ سب کو کثرت سے استعمال کرے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے ان تمام کلمات کے لیے، خداوند کے دکھوں کے لیے۔ اے پیارے آسمانی باپ، ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھر گیا ہے میرے خدا، جو تو نے صلیب پر ہمارے لیے یہ دکھ سہے میرے خداوند۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ تیری جوتی کا تسمہ بھی کھولے، لیکن میرے باپ تو کتنا عظیم ہے، تو ہمیں کتنا پاک صاف رکھتا ہے میرے خدا۔ ہم کتنے عظیم ہیں میرے یسوع، جو تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ پر دکھ سہ لیے۔ گناہ گار ہم تھے، لیکن ان کا کفارہ میرے باپ تو نے دیا۔
गुनाह हम करते हैं मेरे खुदा, लेकिन तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है मेरे खुदा। आज तू हमें बरकत दे और हमें कसरत की बरकत दे, ताकि हम तेरे साथ साथ हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाले बने, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने वाले बने मेरे खुदा, एक दूसरे को दुख को अपना दुख समझे मेरे खुदा, ताकि हम ज़मीन पर नहीं हम आसमान पर मुबारक कहते जाए मेरे खुदावन। हमारा आसमानी बाप हमें मुबारक कहे मेरे खुदावन। हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे मेरे खुदावन, ताकि हम तुझे पसंद आए, हमारा चलना फिरना तुझे पसंद आए मेरे खुदावन, हमारा उठना बैठना तुझे पसंद आता जाए मेरे खुदावन। आज तमाम उन चर्चेस में हम तमाम इबादत में अभी से तेरी बरकत को मांगते हैं मेरे खुदावन। मैं तेरे बेटे शान के लिए अभी से तेरी का रूह मांग लेती हूँ, तेरे पाक रूह के अल्फाज मांग लेती हूँ मेरे खुदावन, ताकि जब तेरा बेटा बोले तो तू वो नहीं बल्कि तू उस पे होकर बोले मेरे खुदावन, और तेरे मुकद्दस और मीठे अल्फाजों अभी से उसके जहन में आते जाए मेरे खुदावन, ताकि जब वो बोले तो लोग बरकत पाते जाएं और कसरत की बरकत पाते जाएं मेरे खुदावन, ताकि तू और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाते जाए मेरे खुदावन। तो हमारा इस वक्त का मिल बैठना कबूल और मंजूर फरमाने, ये सब कुछ मांगते तेरे जलाली मीठे और मुबारक नाम में, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ बुलंद आवाज में। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने कर्जा को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जा माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से लेकर कुल ईमानदारों के साथ होना, कुल कलीसियाओं के साथ होना। अब खुदावंद मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत मांग लेता हूँ, इस एरिया पर, शिलोंग मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर, इसकी कलीसिया पर। अब खुदावंद आए हुए खुदावंद जो कलीसिया है उनके लिए, जो वाच कर रही है उनके लिए, सभी के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you all people. Thank you.